الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ الانفال مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا اصل موضوع غزوہ بدر ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والے بہت تنگ کرتے تھے، اللہ نے مدینہ دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی، سارے وہاں ہجرت کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے۔ مکہ والوں نے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی، بس ان کے گنڈے بدماش قسم کے آئیں، مسلمانوں کی بکریاں لے جائیں، بھیڑے لے جائیں، کبھی اونٹ بھگا کے لے جائیں، کبھی وہ جو چرانے والے تھے ان کو پھینٹی پھونٹی لگا کے چلے جائیں، مدینہ میں پیچھے سے جان نہیں چھوڑی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی جہاد کی، اب آپ بھی تلوار اٹھا لیں، بہت ہو چکی۔ تو ان ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے، جہاد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ سے ایک قافلہ گیا ہوا ہے شام تجارت کے لیے، وہ واپس گزرے گا، 6.5 من سونا، 6.5 من سونا وہ تجارت کا نفع لے کے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ آپ نے ساتھیوں کا آؤ اس قافلے کو روکیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کا ٹکراؤ ہو۔ اب یہ مدینہ شریف ہے، ادھر مکہ ہے جنوب کی طرف، اور یہ صدیوں کی شاہراہ چلتی تھی بحر احمر، سمندر کے کنارے کنارے، مدینہ کے پاس سے گزر کے خیبر کے ادھر سے وادی القریٰ اور آگے جا کے اردن کے قریب یہ شام میں داخل، صدیوں کی یہ تجارت کا۔ اب ابو سفیان قافلے کا سربراہ تھا، مکہ والوں کا بھی وہ سربراہ تھا، اس کو آدمی چھوڑے ہوئے، اتنا بڑا قافلہ، اتنا سونا مال دائیں بائیں، اس نے خبر دی کہ مدینہ والوں کا پروگرام ہے راستہ روکنے کا۔ اس نے ایک ایلچی بھیج دیا مکہ میں کہ اپنا اپنا مال سنبھالو اور پہنچو، مسلمان قافلہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور خود لشکر کو نیچے سے لے گیا دبا کے بالکل سمندر کے کنارے اور نکل گیا۔ اب وہاں خبر پہنچی مکہ والوں کا، اچھا محمد کو جرأت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے چند کاشتکاروں کو لے کر ہمارے راستے روکتا ہے۔ ابو جہل اور سارے اٹھے اور جناب وہاں 1000 کا لشکر تیار ہوا، بڑے گھمنڈ اور فخر سے، ساتھ گانے والیاں، ساتھ شراب کے مٹکے، اونٹ کہ مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، فتح کا جشن منایا جائے گا، قدری ناچے گی، مجرا ڈانس ہوگا، شرابیں چلے گی، اونٹ ذبح ہوں گے، فتح کا جشن منائیں گے، اور دنیا دیکھے گی سنے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا۔ ہم قریش جدی پشتی لٹیرے ڈاکو ہمارا قافلہ آتے ہوئے دیکھ کے تلواریں میان میں ڈال لیتے ہیں، بڑے گھمنڈ سے وہ آئے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے، ابو سفیان نیچے سے نکل گیا۔ اللہ نے اس کا یہاں نقشہ کھینچا قرآن اس صورت میں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کی گھاٹی میں تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور والی گھاٹی میں تھے، والرکب اسفل منکم، قافلہ نیچے سے نکل گیا تھا۔ یہ تھا منظر۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، شروع میں جو گھاٹی وہ وہاں تھے، بدر کے پہاڑی سلسلہ، مسلمان یہاں تھے اور قافلہ نیچے سے نکل گیا۔ جب رسول اللہ صاحب کو پتہ چلا یہ تو معاملہ اور ہو گیا، آپ نے پھر مشورہ لیا، بھئی ہم تو آئے تھے قافلہ روکنے، قافلہ تو نکل گیا ہے اور مکہ سے لشکر آ رہا ہے، اور ان ظالموں کا پروگرام یہ تھا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو بالکل ختم کاٹ کے رکھ دیں، کوئی نہ بک۔ اس لیے بدر کا مارکا بڑا اہم، یوم الفرقان اس لیے دیکھو، اس کے بعد کافر اٹھ رہے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کافروں کو جرأت نہیں ہوئی کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو مٹا دیں، نہ ان کا ذہن ہے نہ وہ کر سکتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہی ہیں علاقوں میں، لیکن اس جنگ میں بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے مکمل صفایا کرنا تھا معاذ اللہ مسلمانوں کو، اس لیے یہ جنگ بڑی اہم، یعنی یوں سمجھو کہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی، اللہ نہ کر، اس لیے تو رسول اللہ نے دعا بھی یہی کی تھی۔ اب آپ نے جب مشورہ کیا تو مہاجرین صحابہ جو مکہ سے آئے تھے بولے، جناب ہم آپ کے ساتھ۔
فرمایا میں مشورہ کر رہا ہوں کیا پروگرام ہے؟ پھر بولے مہاجرین. جب 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو انصار کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ہم سے کچھ سننا چاہتے ہو. اور کیا، یہ تو میرے ساتھ ہیں، مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، گھر بار بھی بچے، جدھر میں ادھر یہ، کہاں ہے ہمارا ٹھکانہ؟ ہم بھی یہاں مہاجر، یہ تو میرے ساتھ ہیں، جدھر جاؤں گا آئیں گے. تم جدادوں والے، زمینوں والے، گھروں والے، بیوی بچوں والے تمہیں نکال کے لایا ہوں، اور تمہارا میرا معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے تم میری حفاظت کرو گے. اب معاملہ اور ہو چکا ہے، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. تو پھر مقداد کھڑے، جناب ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں، جنہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو پھانٹ جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیز ہے، دیوں سے لڑ جائیں سنان نیزہ بن کے، باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت شاد حکم دو کہ ان سے لڑنا ٹکرانا، دیکھو کیسے ان کو ختم کرتے ہیں. رسول خوش، آپ کا چہرہ مسکراہٹ، ساتھی ہوں تو ایسے تھوڑا. کیوں؟ جب امت جہاد پہ تیار ہوگی، مارکا گرم ہونے لگا، رسول اعظم خوش ہو گئے کہ میری زندگی کا مقصد مشن جہاد والا پورا ہو. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسولوں کا امام ہوں اور تم ولیوں کے امام. سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک برکت سے. پھر رسولوں کا امام اور ولیوں کے امام، اتنی برکت اور تبرک نہیں. ساری رات روئے گڑ گڑائے، سوئے ہی نہیں. یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی. تجھے واسطہ ان باتوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے، اتار دے مدد اپنی. یاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام نہ رہے تو پھر یہ تو ختم ہو جائے گی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے، وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے. اقبال نے بھی کہا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کیا بس کرو، مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جانی. چادر جو کندھے پہ تھی جس کا ذکر قرآن میں، وہ بھی گر گئی. بس کرو، بس کرو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. پیچھے ہٹ ابوبکر، ہٹ جا پیچھے. میری ساری کمائی میدان میں لگی پڑی ہے، مکے مدینے کی بڑی محنت سے تیار ہوئے تھے، اکثر بوڑھے بچے ہیں، تلواریں ٹوٹی ٹوٹی. دیکھ تو صحیح 1000 لشکر آ رہا ہے. خراج ابوبکر ہمارے آنا اکڑ کمانڈ تکبر سے آ رہے ہیں. ہٹ جا پیچھے. اللہ سے دعائیں مانگی اور اپنی امت کو سبق دیا. میرے ساتھ محبت کرنے والوں، بارے بارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، رزق لینا ہو، کشتیاں پار لگوانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا. میں تمہارا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت تابع داری کا. میں مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. تم بھی مصیبتوں میں اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی. صبح صف کے سامنے صف آئی. اس وقت جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ میدان جہاد میں آتے تھے جوان اور ایک دوسرے کو للکارتے. اس کو مبارزت کہتے تھے. حال میں مبارزت ہے، کوئی بھائی کا لال آئے سامنے. یہ جنگ ہوتی 10. تو قریش کے ہیرے نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، تینوں آئے. بڑے گھمنڈ فخر سے کہنے لگے ہے کوئی مسلمانوں میں
جس میں لڑنے کی تاب ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، ماں کو رلا آئے قریش کے ہیرے، اور ان میں سے ایک ایک آدمی 100 کا مقابلہ کرنے والا آئے بھائی کا لال کوئی ہمارے سامنے۔ انصار گئے تھے مدینہ کے رہنے والے، سامنے جا کے کھڑے ہو، بہت بڑی بات ہے قریش کے آگے مدینے کے کاشتکار کا کھڑا ہونا، بہت بڑی بات تھی۔ کون ہو تم؟ اللہ 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 اللہ، کیسا جواب دیا؟ ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے، ہم وہ ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات، دانت پیس کے رہ گئے۔ ایک آدمی پکڑے کسی کو، وہ دوسرا کہتا ہے ہاتھ لگا کے دکھا۔ مدینہ والوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلایا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، پورے عرب کو للکارا تھا۔ کون ہو تم؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دے رکھی ہے، ہم وہ ہیں۔ دانت پیس کے رہ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے نہیں لڑنا، ہماری توہین ہے، ہمارا خون نکال، ہماری برادری نکال، ہمارے رشتہ دار نکال، آج فیصلہ ہو جائے کون اکبر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا قم یا حمزہ، حمزہ جی چلو، قم یا علی، علی جی چلو، قم یا عبیدہ چلو۔ پھر قریشی کے سامنے قریشی آیا تھا، برادری کے سامنے برادری آئی تھی۔ مسلمانوں، یہ جنگ حج پر نہیں ہوئی، حج تو فرض ہی نہیں تھا، یہ جنگ کس چیز پر ہوئی تھی؟ عقیدے پر۔ مکہ والے رب کو مانتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے اللہ نے اختیار دیے ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ابو جہل نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہتے بس رک جا ابو جہل، رک جا، تیری نجات ہو جائے۔ کہنے لگے تیرا تلبیت لبیک یہاں ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تھوڑا سا آ گیا۔ وہ جو تھوڑا سا آ گیا تھا اس نے یہ جنگ برپا کی۔ اس کی اس چھوڑے سے جو آگے بات تھی نا، کلمہ تھوڑا سا، اس کی وجہ سے نبی گھر سے بگار ہوا، ہجرت ہوئی، نکیلے پتھروں پر چلا، مارے کھائیں، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، گھر سے بگار۔ اس ایک چھوٹی سی بات کیا، الا شریکا هو لک تملک ما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تو نے بنایا اور تو نے اختیارات دی۔ یہ لڑائی عقیدے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تینوں کافر ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے بے اصولی کی، 1000 چڑھ گیا، 313 1000 چڑھ گیا، نہتوں پر چڑھ گیا، بوڑھوں بچوں پر چڑھ گیا، زیریں پہنی ہوئی سر سے پاؤں تک وہ چڑھ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ادھر بھی ایک بچہ کھڑا تھا، ادھر بھی نوعمر بچہ۔ میں نے کہا کاش آج گبھرو جوان کڑیل دائیں بائیں ہوتے، جہاد کا مزہ آتا ہے۔ بچے کھڑے ہیں، اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے یا عمی ارینی ابا جہل، چچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے دیکھا، یہ اپنی عمر تو دے۔ اتنے میں ادھر والا کہتا ہے یا عمی ارینی ابا جہل، چچا مجھے دکھاؤ ابو جہل ان میں سے کون ہے۔ مسلمان شاہینوں، مجاہدوں، غازیوں کے ہمیشہ ٹارگٹ بڑے اونچے ہوتے ہیں، اس لیے تو کمانڈر نے لکھا تھا رومیوں کو، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کو، کمانڈروں کو تختوں سے اچک لیتے ہیں۔ کیا تاریخ تھی ہماری، کیا ذلت اور رسوائی کا یہ دور۔ ٹارگٹ میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن دونوں کا ٹارگٹ ان کا کمانڈر ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو آج۔ میں نے کہا وہ
دونوں لپکے اس کو جا بچھاڑا. بس پھر لڑائی شروع ہو گئی، گمسان کا رنگ. اللہ کے پھر فرشتے آئے، لڑے. پھر اللہ نے مدد کی. جب جنگ ختم ہوئی بدر کی، 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا. غزوہ بدر، یوم الفرقان، فیصلے کا دن. قریش کے بڑے بڑے کھڑپینچ کٹے، اتبا کٹ گیا، شیبہ کٹ گیا، ولید کٹ گیا، ابو جہل کٹ گیا، بڑے بڑے کھڑپینچ، امیہ کٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے فتح دی. ابن قیم لکھتے ہیں زمین و آسمان میں خوشی و مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی. فرشتوں نے بھی خوشی کی، زمین والوں نے بھی خوشی کی کہ اسلام بچ گیا، اسلام قائم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں خوشخبری دو. مدینہ میں بوڑھے تھے، بچے، عورتیں، منافق جو وہاں تھے نا مدینہ میں، کہتے بس گئے شیران دے وہاں قریش، مطلب چھوڑیں گے ان کو، بس گیا محمد سب گیا. یہ ہمیشہ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، گیا جی ہاں گیا گیا گیا. ایک جگہ کا واقعہ یہی پاکستان میں، ایک جگہ کا یہ پکڑ دکڑ تو یہ تو پابندیاں تو ہوتی رہتی ہیں نا. کئی دفعہ پیچھے بھی ایک دفعہ ہوئی نا، ہمارے شاگردی تھے وہاں اس علاقے کے ذمہ دار، تو وہاں لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی. خاص طور پر اپنے جو ہے نا، وہ جو مسجد تھی، وہ جو مدرسہ تھا، وہ جو دفاتر تھے جہاں یہ رہتے تھے، وہ لے گئے، آگے پیچھے ہو گئے، وہ بس گئے ہر دفعہ، بس یہ گئے. رسول اللہ فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا. یہ کہاں گئے؟ طریقے بدلتے رہتے ہیں، سلسلے بدلتے رہتے ہیں، کام اب بھی جاری ہے، اندر بھی اور باہر بھی. تو وہ رات کو اس نے مجھے بتایا کہ میں رات کو 1:30 بجے آیا، جن کو بہت زیادہ یہ تھا کہ یہ گئے سلام ملے. اسی کہ میں کیا جا کے میں کہ حضرت صاحب اسی گئے وہ کتے کوئی نہیں، تواڈے سجے کبھی لگے پھرنے اسی تیز بس اسی یہ پیغام دینا ہے کہ اسی ہے اللہ کے فضل نال اسی موجود ہیں. تو منافقوں نے کہا گئے. جب اونٹنی آئی، وہ دیکھو محمد کی اونٹنی آ رہی ہے، سب گیا محمد. جب زید گئے اونٹنی لے کے، عورتیں بھی آ گئی پردہ کر کے، بچے بھی، بیمار بوڑھے بھی. زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ چوٹیں تو نہیں، کیا منا؟ انہوں نے کہا 70 مر گئے، 70 کی مشکیں باندھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے. مسلمان خوش ہو گئے اور منافقوں کے سر میں خاک ڈل گئی. اور بگوڑا جو گیا مکہ میں، ابو لہب کو پتہ چلا کہ میدان جنگ سے آیا ہے، تو آ کے کہتا ہاں بھائی کتنے مارے؟ تو غلام گلوب لائے ہو؟ انہوں نے کہا اتبا مر گیا. کہتا اتبا؟ کہتا شیبہ بھی مر گیا، ولید بھی. کہا خون چڑھا ہوا ہے، یہ مر سکتے ہیں؟ بلا اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے، اس کو بھی کہے گا مر گیا ہے. کہا صفوان کہاں ہے؟ کہتا وہ بیٹھے. پھر انہوں نے کہا معاملہ کیا؟ ابو لہب پکڑ کے کہنے لگا قریش کی ناک کٹوا دی تم نے، محمد کی فوج میں تو اتنی جرتیں نہیں تھی. وہ کیا ہوا؟ کہا چچا ملامت نہ کر، لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جیسے چاہتے ہمیں کاٹ رہے ہیں. یہ ایک بات کی چچا سمجھ نہیں آئی تھی. گھوڑوں پر سوار تھے، رنگ برنگے گھوڑے، سفید پگڑیوں والے، انہوں نے بڑی تباہی ڈالی. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی، بڑی تباہی ڈالی. خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام رضی اللہ، وہ تیر ٹھیک کر رہا تھا، غلامی اپنا کام کر رہا، وہ سن رہا تھا ساری گفتگو. جب یہ بات آئی تو خیمہ اٹھا کے کہتا ہے رب کے فرشتے تھے جو تمہارا کچومر نکالنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے فرشتے، بدر میں فرشتے لڑے اور جنگوں میں بھی فرشتے آئے، لڑے نہیں، اس میں فرشتے لڑے. جبریل علیہ السلام ایک دن کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ میں سے بدر میں لڑے ہیں
ان کو دوسرے مسلمان کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے جبریل صاحب بڑے افضل سمجھتے ہیں ان کو. جبریل نے کہا جو آسمانوں سے فرشتے بدر میں لڑنے آئے تھے سارے فرشتوں میں ان کو بھی عزت سے دیکھا. جب اس نے یہ بات کی غلام میں تو ابو لہب کو غصہ تو آگے پکڑ لیا اس کو, وہ بھی آگے سے کھڑا. غلام کا لڑنا سردار کے ساتھ بہت بڑی بات ہے, لیکن یہ موٹا تھا بڑا تھا, اس نے اس کو گرایا اوپر میں. ام الفضل بھاگی بھاگی آئی, عباس کی بیوی, اس نے پکڑی وہ خیمے کی لکڑی اور اس کو مارا. خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے, تو بھی ادھر جاتا تیرا بھی حشر ہو جاتا. عباس ادھر گیا ہوا ہے اور تو غلام سے لڑ رہا ہے. عورت سے مار کھانا بہت بڑی ذلت رسوائی. مکے والوں نے اعلان کر دیا کوئی نہیں روئے گا, رونا منع. مسلمان خوش ہوں گے جب ہم روئیں گے. تو ایک نبینا آدمی تھا, اس کے 4 بیٹے بدر میں قتل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. رونا چاہتا تھا, دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا. بڑاس بھی نکل جائے تو معاملہ سے, لیکن رونے پہ پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی. اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو, رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی اپنے 4 گبرو بیٹوں پر رو. اس نے آگے کہا اس کا اونٹ گم ہو گیا. کہتا اونٹ پر روتی ہے, میرے بیٹے کٹ گئے مجھے نہیں رونے کی, میں روؤں گا روؤں گا روؤں گا رو. اللہ نے اس میں یہ فتح الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پہلی جنگ تھی نا, تو غنیمت کا مال کے حقدار کون ہیں؟ لڑنے والے جو قورم پر تھے وہاں پر. یہ تھا اختلاف. اللہ نے ادب سمجھایا. آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں. انفال جمع نفل کی, نفل کا معنی زائد چیز, یعنی ثواب علیحدہ اور اوپر سے غنیمت ایک زائد. یہ نفل نماز کو ہم نفل کہتے ہیں, پوتے کو بھی نفل کہتے ہیں کیونکہ یہ زائد ہے. پوچھتے ہیں انفال, کہہ دیں ان کو کہ انفال غنیمتیں. انفال کا معنی غنیمتیں, اللہ اور اس کے رسول کی. تم اللہ سے ڈرو اور انتظار کرو, تمہیں نہیں کوئی حق کس کی, یہ اللہ فیصلہ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی. ابو سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں کیسے جاؤں؟ نماز پڑھ کے میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے بلایا تھا تو آپ آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے یہ عہد پڑھی, یہ سورۃ انفال کی عہد ہے 25 نمبر ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والو اللہ رسول کی بات کا جواب دو جب تمہیں بلائیں ایسی چیز کی جب جس میں تمہاری زندگی ہے. کل میں نے بتایا تھا نا, جسم کی زندگی روح اور روح کی زندگی ہدایت قرآن حدیث. اور جان لو اللہ رکاوٹ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان جب لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے. تمہیں آنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, 39 نمبر ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ لکم فرقانا. اے تقوی کا فائدہ سنو, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے, تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو گے, اللہ تمہارے اندر قوت فیصلہ پیدا کر دے گا. برادری کا مسئلہ, اولاد کا مسئلہ, معیشت کا مسئلہ, تجارت کا مسئلہ, کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر, اللہ تمہیں قوت فیصلہ عطا فرما دیں گے اگر تم تقوی کی راہ اختیار کرو گے, اور تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر. آگے ہجرت کا واقعہ ہے, اور ایک یہاں بڑی غلط گندی بات ہے مکہ والوں کی. 32 نمبر ہے میں, ابو جہل اس کے ساتھی غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا والحق من عندک, یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہم پر پتھروں کی بارش کر دیجیے اور عذاب لا. اتنے ڈھیٹ, ضدی اور انا, تکبر, گھمنڈ. اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت مانگنی چاہیے. نہیں, ہم پر پتھر برسا, ہمیں وہ حق بھی گوارا نہیں ہے جو محمد کے ذریعے. یہ اس کا کوئی علاج. زید, تکبر, ڈھیٹ پن, انا کا. مسلمہ کذاب, جھوٹا نبی, اس کے پیروکاروں کو صحابہ کرام نے سمجھایا, قریب تھا کہ وہ سمجھ جاتے. ایک کھڑا ہو گیا, کون؟ خامخواہ. ایک ہوتا ہے خامخواہ, وہ سارا کام خراب کر دیتا.
وہ کھڑا ہوا کہتا یار بات سنو، ہاں میں نے گفتگو سنی ہے قریش کا نبی سچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا نبی سچا، ہمارا جھوٹا کو خود ہی بنایا، آپ تو بنایا، آپ بنایا، یہ آپ بنایا، آپ جڑا بنایا ہوا وہ متعلق کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن بس بات یہ ہے قریش کے سچے نبی سے ہمارا جھوٹا ہی بہتر ہے تو اپنا، اب اس کا کیا علاج ہے؟ یہ ہے تکبر۔ ایک اموی خلیفہ تھا، اموی بنو امیہ کا، بیٹھا تھا، یہ حکمرانوں کو ہوتا ہے نا کبھی کبھی خوش طبی کرتے، یمنی بیٹھا تھا، کہتا یمنی ہاں تمہارے جو بڑے تھے نا بالکل عقل سے خالی تھے، عورت کو تم نے سربراہ بنا لیا، اور بلقیس یمن میں عورت کو سربراہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب ایران کا بادشاہ فوت ہوا تو ایرانیوں نے اس کی بیٹی کو بادشاہ بنا لی، تو رسول اللہ فرمایا اللہ یفلح قوم ولوا امر امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا سربراہ بنا لے۔ تو بنو امیہ کا خلیفہ کہتا ہے یمنی کو تمہارے بڑے جو تھے ان میں کوئی عقل ہی نہیں تھی، عورت کو تم نے سر بنا لیا تھا وہاں یمن میں۔ وہ یمنی کہتا ہے خلیفہ صاحب ہمارے بڑے تو جیسے تھے ہی تھے، تمہارے بڑے قریشی تھا، تمہارے بڑے جو نا قریش وہ ہمارے بڑوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ کہتا وہ کیوں؟ کہتا انہوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر پتھروں کی بارش کر، عذاب ہدایت منگنی سی کہ پتھر منگنے سن تواڈے ساڈے نالے بھی گئے گزرے۔ تو یہ ضد جو ہے نا یہ کچھ نعت پڑھنا ہوتا سی، اس ضد وچوں اس ضد تو بچ، اس ضد وچ کئی گھر گل گئے، توڑے نبی ہاں توڑے چاچے ہاں نبی سائیں دے دوزخ مل گئے، ضد ہی سی اور کی، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا اور ہم اب اس کے پیچھے لگے کیوں؟ کتنے لوگ آج ہم نے دیکھا وہ کیا بخاریاں تو ابھی جاننے ہیں بخاریاں، بڑا جنید بغدادی، یہ تکبر ہے، کمنڈ ہے، حق کو قبول نہ کرنا، تکبر کی بات آئی ہے نا تو سن لو، رسول اللہ فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال حبۃ خردل من کبر، وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا۔ صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کا اچھا کپڑا اچھا جوتا تکبر تو نہیں، ہماری طرح نہیں تھے سن کے سننا، سن کے سننا، سن کے سن، ان کو فکر رہتی تھی قبر کے دھیروں کی اور جہنم کی۔ اچھا کپڑا جوتا تھا میں نہیں، ادھر آپ تکبر کیا، بدر الحق حق قبول نہ کرنا۔ بخاری شریف کی پہلی جلد میں 5 روایتیں ہیں، رکوع کا بھی ذکر ہے، رفع دین کا بھی ذکر ہے، اور نبی نے حکم دیا، بخاری شریف پہلی جلد 1 صفحے پہ 5 روایتیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب رکوع میں جاتے تھے تو رفع دین کرتے آتے، رکوع سے 5 روایتیں، اور جھگڑا کس کا؟ رکوع کا ذکر ہے، اور عمل کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا مقابلہ میں کوئی دنیا میں صحیح حدیث نہیں، رفع دین کا ذکر ہو، رکوع کا ذکر ہو، نبی نے روکا ہو یا نبی نے نہ کیا ہو، لیکن بس چل رہا ہے کام۔ سوچتے نہیں 300 سال بعد یہ سارے فرقے پیدا ہوئے، صحابہ کرام تابعین وہ جو نماز پڑھتے تھے وہ کیا تھے؟ بس ضد ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق۔ تو اس میں اکثر جیسے میں نے بتایا بدر کا واقعہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ قیدی باندھے گئے نا، فیصلہ ہوا کہ ان کا ضابطہ باندھو، جب قیدی باندھے جا رہے تھے نا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول سے بڑا خوش ہے، قیدی باندھے جا رہے ہیں، مال ملے گا، اسلام امیر ہوگا، ہتھیار خریدیں گے۔ دیکھا ایک قیدی کو، باندھنے والے کو کہتا ہے کس کے باندھ، بڑی موٹی مرغی ہے، اس کی ماں کو میں جانتا ہوں، مکہ میں بڑی مالدار ہے، پیسہ بھیجے گی اپنے بیٹے کو، کس کے باندھ رہا اس کو، جانے نہ پائے، موٹی مرغی۔ قیدی نے سر اٹھا کے دیکھا، یار تو میرا سکا بھائی ہے، تیری ماں نہیں، ایک چولہے پہ بیٹھنا، کھانا کھانا، بچپن لڑکپن، بہن بھائی،
محمد رسول کے جادو نے تجھے اتنا بیگانہ کر دیا. اس کو یہ نہیں کہتا کہ تھوڑی سی مشکل ڈھیلی رکھ، میرا بھائی ہے. کہتا ہے کس کے اس کو ماں. بڑی دردناک باتیں یاد کریں. لوگ کہتے ہیں عذاب ہے یاد ماضی، لیکن سبحان اللہ جب رب کا رنگ چڑھ جائے پھر یہ رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے. خاموش، تو میرا بھائی نہیں. اللہ کی قسم میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. تو فدیہ فیصلہ کیا ہوا؟ آپ نے ابوبکر کو بلایا. ابوبکر پہلا موقع ہے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ نے کہا جناب، ابوبکر بھی نرم دل تھے نا، ایسے کریں ان سے فتنے کو. قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک ہوتے ہیں، یا قتل کرنا، یا احسان کر کے چھوڑنا، یا فدیہ لینا. ہم درمیانی راہ اختیار کریں، ان سے فدیہ لے لیں. ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان بھی ہو جائیں، فائدہ بھی ہوگا اسلام کو، ہتھیار خرید دیں. عمر رضی اللہ عنہ، جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ نہیں رہتا تھوڑا. بھائی مشورہ تو دو. جناب میرا مشورہ ہے جو میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ابوبکر کے دار ان کے حوالے. ان کی گردنیں اڑائے، رب عرش پر خوش ہو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، چاہے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. ہمارا جو ہے نا مشورہ سخت ہے. مرضی آپ کی ماننے، آپ نے مشورہ مانگا، آپ نے فدیہ لے کے چھوڑا. جب آپ کے سامنے عباس پیش ہوا، آپ کا چچا رضی اللہ، چچا یہ ویسے کچھ اسلام لا چکا تھا، مکہ والوں نے مجبور کیا تو آیا. آپ نے فرمایا تھا عباس کسی کی تلوار کے نیچے آئے نا تو اس کو مارنا نہیں ہے. قیدی تو بن گیا. آپ نے فرمایا چچا لا فدیہ. میرے پاس تو نہیں ہے. تو آتے وقت میری چچی ام الفضل کو جو سونے کی ڈلی دے کے آیا تھا کہ میں واپس آ گیا تو لے لوں گا، نہ آیا تو اپنے تو استعمال کر لینا. بتیجے پہلے بھی میں تمہیں رسول مانتا تھا، آج یقین ہو گیا. اس وقت تو یا تیری چچی تھی یا میں، یہ تجھے رب نے بتایا. دے فدیہ اپنا، بتیجوں کا بھی دے. میرے بھتیجے ابو طالب کی اولاد لڑنے آئے، علی کے بھائی، ان کا بھی دوں. اور کیا اگر مرتے تو وارث نہیں بننا. دے میرے بھتیجے اتنا تو نہ لے مجھ سے کہ تیرا چچا ساری عمر لوگوں سے پورا کرتا رہے یہ قرض. اتنا تو نہ لے مجھ سے. نہیں دے. دیا. آگے قرآن کا مسئلہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب ایسے لوگ جنہوں نے فدیہ دیا مسلمان ہو جائیں نا تو پھر کہیں سے غنیمت کا مال آئے تو ان کا پورا کر دیا کرو. تو مال آیا بحرین سے، عباس آ گیا، مجھے دو، میں نے فدیہ دیا تھا. فرمایا یہ سونا پڑا ہے مٹی میں ملا ہوا بھی سامنے، چادر بچھائی سونا ڈالا. میں نے بھتیجوں کا بھی فدیہ دیا تھا، وہ بھی ڈال دیا. جب اٹھانے لگا اٹھا نہ سکا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اٹھواؤ. کہتے نہیں، ان میں سے کسی کو کہو نا مجھے یہ اٹھوائے. نہیں کہ نکالے، دل نہیں کرتا تھا نکال. پھر اٹھا. آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں. بالآخر بڑی مشکل سے اٹھا کے لے گیا. پیچھے دیکھ رہے تھے کہ آدمی حریص کتنا. پھر آپ کا داماد آیا سامنے، ابو العاص. یہ داماد تھا. ابو العاص جی دے فدیہ. پیغام کیا تھا نا مکہ میں کہ پیسہ دو فدیہ دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنا ہار دیا تھا جو ان کو ختیجہ نے دیا تھا، ماں نے بیٹی کو دیا تھا، وہ ہار دے دیا. یہ فدیہ دینا. جب آپ نے ہار دیکھا تو آپ کو ختیجہ یاد آ گیا. آپ فرماتے تھے جب لوگوں نے میری تکذیب کی ختیجہ نے میری تصدیق کی. جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا ختیجہ نے مجھے مال دیا. بڑا فائدہ دیا ختیجہ کے مال نے مجھے. اور جبریل علیہ السلام آ کے سلام کہتے تھے ختیجہ ہماری بڑی ماں کو. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اگر اجازت دو ہار واپس کر دوں اس کو.
آ گیا تو تقسیم ہو جائے گا. حکمرانو کیا شور پڑے ہوئے. اللہ اللہ اللہ. یہ تو آئے گا تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو تقسیم ہوگا. اگر آپ اجازت دیں تو بیٹی کے پاس رہنے دوں. کبھی میری بیٹی ہار دیکھ کے ماں کو یاد کر بیٹھے گی. ختیجہ کی نشانی دنیا میں رہے گی. بڑی عظیم عورت تھی، میرا بڑا ساتھ دیا. صحابہ کرام رونے لگ گئے، جناب ہم نے کیا. بلاس رضی اللہ عنہ جی ہار ہم واپس کرتے ہیں، پہلی فرصت میں کوئی قافلہ آئے میری بیٹی کو بھیج دینا. اور انہیں بھیج دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے ابو العاص نے ہمارے ساتھ بات کی، سچ بولا، وعدہ کیا، پورا کیا. بعد میں وہ بھی مسلمان ہو کے آ گئے اور وہی نکاح جو ہے وہ ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ابو بکر بھی رو رہے تھے. عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ. جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں بھی رو. رونا نہ آیا تو رونے کی شکل بناؤں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت آئی ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. آج جو مشورہ مانا نا میں نے تیرے ساتھیوں کا، اللہ نے کہا محمد جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ بات مجھے نہیں، یہ عمر والی بات پر چلنا چاہیے تھا جو عمر کی. تو کئی قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کہ عمر نے مشورہ دیا اور رب نے قرآن بنا کے اتار دیا. یہاں صحابہ کرام کی فضیلت میں ایک آیت ہے بڑی زبردست. ویسے تو سارے قرآن میں ہیں، اور آیت کا نمبر ہے 73 74. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد کی اللہ کی راہ میں، والذین آمنوا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں اور ان کی مدد کی. دو بڑے گروہ بھائیوں، اولئک هم المؤمنون حقا. صرف یہی لوگ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں. مغفرت و رزق کریم، ان کے گناہ میں نے معاف کر دیے اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے، یعنی جنت کی بہاروں میں یہ میرے مہمان ہوں گے. میری مہمان نوازیاں ان کے لیے. یہ صحابہ کرام. اب کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، صحابہ چاہے ابو بکر ہوں اور چاہے امیر معاویہ ہوں رضی اللہ عنہ، صحابہ تو سب صحابہ ہیں. تو وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے. قرآن ان کو سچا پکا ٹکا مومن کہہ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.